بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج ابھی کچھ دیر پہلے مجھے ایک خبر ملی کہ آج اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ ان کا ٹارگٹ یہ نہیں کہ ایران اہل تشیع کا ملک ہے، اس لیے ان کا ٹارگٹ اسلام ہے، اور انہیں یہ معلوم ہے کہ مسلمان جب پاور میں آئے گا تو ان کا پھر کیا ہونے والا ہے، یہ انہیں معلوم ہے۔ اور پہلے آغاز انہوں نے کیا فلسطین سے، پھر برما میں انہوں نے جو کیا، پھر آج سے چند دن قبل انڈیا کو آگے رکھ کر میزائل، ہتھیار جو بھی تھا وہ سارا اسی کا دیا ہوا مواد تھا، وہ ایران کو آج نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ کبھی نہ سوچیں کہ ہم بچ جائیں گے، ہمارے اوپر وہ نہیں آئیں گے، نہیں، یہ کبھی نہ سوچیں۔ پہلے اس نے بھارت کے ذریعے، انڈیا کے ذریعے ہم پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کی، لیکن جب آگے سے منہ کی پڑی، اور ہم اس موقع پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسی منہ پہ ضرب لگائی کہ امریکہ بھی پٹنا شروع ہو گیا، اسرائیل بھی پٹنا شروع ہو گیا، اور پھر سوچ لیا، ماننا پڑا کہ یہاں سے تو بہت ظالم پڑتی ہیں۔ پھر انہوں نے آج جا کے ایران پہ حملہ شروع کر دیا ہے، اور پھر وہ ناصور ایران کے چیف آف آرمی اسٹاف کو شہید کر دیا، اور باقی دیگر کئی جو ہے نا ناصوروں نے ایران کے کئی اہم شخصیات کو شہید کر دیا۔ لیکن ہم اس حملے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم ایران چونکہ مسلمان ملک ہے، ہمارا مسلکی اختلاف ہو سکتا ہے، یاد رہے، لیکن اسلامی ملک ہے۔ ہمارا ان سے جو رشتہ ہے، جو ناطہ ہے، وہ فقط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارا اسرائیل سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق مسلمانوں سے ہے، اور ہم انڈیا سے کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں جو انڈیا نے چند دن قبل ہمارے ملک میں کیا، اور ہم اس کی بھی مذمت یوں ہی کرتے ہیں جیسا ہم نے ان کی مذمت کی، ہم ان کی بھی یوں ہی مذمت کرتے ہیں جو آج ان ناصوروں نے ایران میں کیا ہے، اور ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایران ہمارا بھائی ہے، ہمارا اپنا ملک ہے، چونکہ ہمارا ان سے ایک رشتہ ہے، وہ رشتہ ہے جو ازل سے ہے، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت رہے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ رشتہ ایسا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جب دوسرے مسلمان کو اذیت پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو بھی تکلیف ہو، ہمیں وہ تکلیف ہے کہ وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ ایران ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہم نے جیسا فلسطین کی حمایت کی ہے، ہم اسی طرح ایران کی بھی حمایت کرتے ہیں، ہم اسی طرح ایران کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور ہم اپنے پاک اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اکٹھے ہو کے ہمیں ایک سپر پاور بننا ہوگا، ہمیں امریکہ کی جولی سے نکلنا پڑے گا۔ اب امریکہ کی جولی سے ہم نکلیں گے تب ہی ہم سپر پاور مانے جائیں گے، اور ہمیں اسلام کی طاقت دکھانی ہوگی۔ یہ وہی ناصور ہیں جنہوں نے پہلے بھارت کے ساتھ مل کے پاکستان پہ حملہ کیا، یہ وہی ناصور ہیں جنہوں نے برما میں مسلمانوں کی بچیوں کو زندہ درگور کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کے بچے گھر سے نکلتے، مسلمانوں کے بچوں کو شہید کیا، مسلمانوں کے بچوں پہ ایک قیامت برپا کر دی۔ یہ وہی ناصور ہیں جنہوں نے کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، آج انڈیا جو کچھ کر رہا ہے کشمیر میں، ان کے پیچھے وہی ناصور اسرائیل ہے، وہی یہ ناصور ہیں کہ آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے۔ اور آج ہم ان اداروں سے بھی کہتے ہیں جو ادارے ہمیں امن سلامتی کا درس دیتے ہیں، وہ کہاں ادارے مر گئے ہیں، وہ ادارے کہاں ہیں جو امن سلامتی کا ہمیں تو درس دیتے ہیں؟ مسلمانوں کو تو امن کا درس دینا انہیں یاد آ جاتا ہے، اور جاؤ ان لعنتیوں کو، ان ظالموں کو بھی امن کا درس دو۔ کیا انہیں امن کا درس تم نہیں دے سکتے؟ ان کے پاس کیوں نہیں جاتی امن کا درس لے کر؟ ان کے پاس بھی جاؤ، انہیں بھی امن کا کہو نا۔ نہیں، ان کی طرف تم جاتے نہیں۔ جب ادھر کی بات آتی ہے، جب اسلام اپنی طاقت دکھانے پہ آتا ہے، پھر تمہیں امن یاد آ جاتا ہے، پھر تمہیں تقوی یاد آ جاتا ہے، پھر تمہیں قرآن کی وہ آیات یاد آ جاتی ہیں جو امن کا درس دیتی ہیں۔ لیکن یاد رہے، قرآن نے اگر 3 مرتبہ امن کا درس دیا ہے تو 540 مرتبہ جہاد کا بھی حکم دیا ہے۔
آج ایران نے جو جواب دیا ہے انہیں، اور انشاءاللہ وہ جواب بہترین طریقے سے بھی دے گا۔ آج امریکہ نے جب کہا نا کہ ہم یہ چاہتی ہیں کہ امن ہو جائے، ایران نے بڑا پختہ اور بڑا مضبوط اور بڑا اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا اب اس جنگ کا اعلان اور اس جنگ کا آغاز چونکہ ان ناصوروں اسرائیل نے کیا ہے، تو پھر ہم ان کا بھرپور جواب دے کے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں انجمن طلباء اسلام کی جانب سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری جان کی جہاں تک ضرورت پڑی ہم پھر بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے وہ مسلمان ملک ہمارا ایران ہو، چاہے عراق ہو، چاہے شام ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے جو بھی ہو، ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہمیں نظر آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کو دوسرے مسلمان کو جب تکلیف پہنچے تو اسے بھی تکلیف پہنچے، اور پھر حضور کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کعبہ کی دیوار گرتی ہے تو گرنے دو، لیکن مسلمان کو تکلیف نہ ہونے دینا، یہ وہ مسلمان ہے۔ اور پھر آج یہ ان لوگوں کو دیکھ کے ہمیں شرم آتی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن جب اسرائیل کی مخالفت کرنے کی باری آئی تو ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے اور ان کے ساتھ ان کی بولیاں بولنا شروع کر دیں، تو پھر اقبال نے کہہ دیا تھا یہ وہ مسلمان کہ جس کو دیکھ کے شرم آئی یہود، وما علینا الا البلاغ۔